بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت عید والے دن آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور پاکستان میں یہی آپ سے کہوں گا کہ کہ آپ کو عید مبارک ایک رسم ہے اور کہنی بھی چاہیے اور ایک مذہبی فریضہ ہے، لیکن پاکستان میں مطلب عید مذاق بن کے رہ گئی ہے۔ یہ آپ کے نالج میں ہے کہ کل رات تک 12:30 بجے تک تو میرا خیال ہے یہ والا شغل چلتا رہا، پھر جس طرح کر کے اس کے بعد ویڈیوز آنا شروع ہوئیں، لیک ویڈیوز جس کو کہتے ہیں، کہ یار کہ کس طرح کر کے وہ ویڈیو اگر آپ نے دیکھی ہو تو اس میں کہا جا رہا ہے، سوشل میڈیا پہ وہ پڑی ہوئی ہے کہ کس طرح کر کے یار مفتی منیب الرحمان کو یاد کیا جا رہا ہے کہ یار وہ بندہ کوئی سٹینڈ تو لیتا تھا، اور جو یہ ہیں عبدالخبیر صاحب مفتی صاحب جو موجودہ ہیں اپنا اس کے چیئرمین جو ہیں چاند دیکھنے والی کمیٹی کے، رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین نئے والے، وہ جس طرح کر کے وہ پریس کانفرنس میں جس طرح کر کے وہ اٹک کے وہ کر رہے تھے، تو پریشر نظر آ رہا تھا کہ ان کے اوپر پریشر کیا ہے۔ یہ پاکستان مطلب ایک مذاق ہی ہے نا، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ اور جس طرح کر کے پھر اس عید کو ہمارے پاس آپشن بھی کوئی نہیں، کیا مجبوری ہے؟ مطلب میں مذہبی باتیں تو اس طرح سے نہیں کر سکتا کیونکہ میرا مذہبی نالج بہت کم ہے، لیکن کیا ایک سوال ہے اہلیان علم سے کہ جو صاحب علم ہے حضرات ہیں کہ کیا پشاور علیحدہ عید نہیں کر سکتا، یا پھر کوئی ضروری ہے کہ مسلم امہ اکٹھی عید کرے؟ تو اور یہ تو جغرافیکلی اگر سائنس کی اگر ہم بات کریں تو وہ یہ ممکن بھی نہیں ہے، کہیں پہ چاند پہلے نظر آئے گا، کہیں پہ بعد میں نظر آئے گا، یہ ٹائم زون کا مسئلہ ہے، اور چاند کی منازل اپنی ہے اور ہر علاقے سے ہوتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ مفتی کوئی کسی صاحب علم آدمی کا کام ہے اس پر فتویٰ دینا، لیکن سوال ایک آدمی کی حیثیت سے جو اٹھتے ہیں، ہمارے سوالوں کے جواب جو ایک عام آدمی کے ذہن میں اٹھتے ہیں، ان سوالوں کے جواب تو وہ انجینئر محمد علی مرزا دیا کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ میری ان سے گزارش ہے کہ اس مسئلے کے اوپر بھی وہ کبھی اظہار خیال فرمائیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس وقت وہ جو ہے دلیل اور عقل کے ساتھ اور علم کے مطابق وہ بات زیادہ کرتے ہیں۔ تو رہی بات کہ پاکستان کی سرکار نے یہ ہمارے جو معصوم مولوی حضرات ہیں، یہ جو رویت ہلال کمیٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر وہ جو فون کر کے شکوہ شکایت کر رہے ہیں کہ یار کہ چاند نظر تو کوئی نہیں آیا، تو یہ زبردستی کروائی جا رہی ہے۔ ہم کتابوں میں پڑھا کرتے تھے، افسانوں میں پڑھا کرتے تھے، وہ جنوں پریوں والی کہانیوں میں پڑھا کرتے تھے کہ کس طرح وہ ہے نا، کوئی وہ ایک بڑی مشہور ہے وہ سنو برڈ کے پتہ نہیں کس طرح کر کے کوئی وہ ہے ایک ناول بھی ہے، وہ میکبتھ بھی ہے، اس طرح کے ناول ہیں۔ تو اس طرح کی ہماری وہ چھوٹی کہانیاں، وہ جو 50 پیسے کا رسالہ ہوا کرتا تھا کہ کس طرح جناب کہ ایک ریاست ہے، اور پھر ناول بڑے بڑے لکھے گئے کہ ایک ریاست جو ہے وہ کچھ ایک مطلب میں اگر آپ پڑھیں، میں صرف وہ بات کر رہا ہوں ایک ناول کی، افسانوی، کہ خواتین جو ہیں وہ کس طرح کیپچر کر لیا کرتی تھی ریاست، اور ریاست جو ہے وہ کس طرح کر کے جناب پھر وہ مذہبی یا روحانی شخصیات جو ہیں وہ ان کے تابع ہو جاتی تھیں۔ تو یہ ہم عملی طور پر دیکھ رہے ہیں، اور یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ کو یقین نہ ہو کہ آپ مطلب آپ تگڑم کر کے اگر آئے ہوں، تو پھر بے یقینی والی کیفیت رہتی ہے نا، کہ اگر آپ کے سچائی آپ کے ہاں نہیں ہے، آپ کو اعتبار نہیں ہے، سسٹم کے اوپر اعتبار نہیں ہے۔ اللہم مالک الملک توتی الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، یہ والی جو آیت ہے قرآن پاک کی، وہ یہی ہے نا اشارہ کہ ملک تو اللہ کا ہے، بادشاہت تو اللہ کی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، یعنی جو قیادت ہے یہ جس کو چاہتا ہے وہ حکومت اس کو دے دیتا ہے۔ تو میں اگر یہ الفاظ جو ہیں قرآن کے آگے پیچھے اس میں کوئی غلطی کوتاہی رہ گئی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے مجھے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنی دانست کے مطابق یہ صحیح کوٹ کی ہے۔ تو جن کو یہ یقین نہ ہو کہ یہ اقتدار اور اختیار جو ہے وہ کسی سسٹم، ضابطے، قانون اور سب سے بڑھ کر اللہ کی مرضی اور منشا سے ان کو ملا ہے، یا پھر یہ کہ انہوں نے کوئی زبردستی نہیں کی، مطلب یا اللہ کے جو نظام کے آگے انہوں نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، تو بھی یہ والا پھر کانفیڈنس تبھی آتا ہے کہ آپ پھر اللہ پہ شاکر رہتے ہیں۔
ادروائز جب آپ جو ہیں وہ تگڑم کر کے آئے ہوں، جب آپ کا اعتقاد اس طرح کا ہو کہ میں یہ انگوٹھی نکال کے ادھر پہنوں گا، فلاں دربار پہ جا کے میں یوں کر کے سجدہ کروں گا اور یوں کر کے جناب میں وہ کیا کہتے ہیں وہ حاضری دوں گا، تو پھر جا کے میرے معاملہ جو ہیں وہ ٹھیک ہوں گے۔ پاکستان میں بہت کم اس طرح کے حکمران آئے ہیں کہ جو اس حوالے سے اللہ، اور میں کسی کے ایمان کی بات نہیں کر رہا، میں چلیں یوں بات کہتا ہوں کہ جن کو یہ کانفیڈنس ہو کہ یار کہ وہ صرف وزیر اعظم ہے گئے ہیں بس ٹھیک ہے، یا میں صدر ہوں تو بس ٹھیک ہے ہوں۔ اچھا اتنے وہ ان کو کوئی خوف اور وہم ہوتا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کبھی سمندر سے دور کبھی پہاڑوں سے دور۔ ان کا ایک ہوتے تھے وہ پیر صاحب، وہ جناب وہ گڈی پہ پھونکے مار رہے ہوتے تھے اور اس سے ہٹ کے مطلب بے نیاز ہو کے کہ یار ان کو دنیا دیکھ رہی ہے، کیمرے کی آنکھ ان کو ریکارڈ کر رہی ہے، تو کیونکہ اعتقاد تھا زرداری صاحب کا۔ پھر بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی وہ کسی پیر صاحب کے ہوتے تھے، ان کے پاس وہ جا کے وہ ڈنڈے مارا کرتے تھے پیر صاحب، وہ پہاڑی پہ رہتے تھے، وہ ڈنڈے کھایا کرتی تھیں کہ ڈنڈا بجے گا تو پتہ نہیں کی ہو جائے گا۔ اور نواز شریف صاحب کے متعلق بھی خیر وہ کہتے ہیں کہ جی وہ، اور یہ معاملہ تھوڑا سا اور ہے نواز شریف صاحب والا کہ وہ طاہر القادری صاحب کے چکر میں تھے، یا وہ گیڑا دیتا رکھا طاہر القادری صاحب نے، تو بہرحال وہ عقیدت والا معاملہ ہے، وہ بہرحال ہے اسی طرح کی ہی بات ہے، اس پہ بھی کیا کہیں ان کو، لیکن وہ ان کی جو تھی وہ ساری کی ساری عقیدت اور طرح سے فیملی میں تھی۔ تو لیکن ایوب خان صاحب کا بڑا اس حوالے سے بڑا تاریخی ایک دور ہے کہ ان کو بھی کسی نے بتا دیا ہوا تھا کہ 2 خطبے اگر ہو جائیں تو جناب وہ حکومت کے لیے خطرہ ہوتا ہے۔ یہ اب 2 خطبوں والی جو کہانی ہے یہ بیسیکلی یہ وہ چلی ہے مطلب بنو امیہ کے دور سے۔ وہ اس لیے ہوتا تھا کہ یار کہ دوسرے خطبے میں وہ کہیں پہ جو لوگ ہیں ان کو زیادہ موقع ہوتا تھا، تب رواج اور تھا کہ لوگ جو ہیں وہ اگر یعنی مکہ میں اگر اکٹھے ہیں، اجتماع بڑا ہے اور لوگ ظاہر ہے اس وقت کی جو سیاسی بنتر ہے وہ اور طرح کی تھی، تو سوال وغیرہ کوئی نہ اٹھائیں، اور مطلب اس طرح کی وہ ہے کہانی۔ میں اس پر زیادہ بات اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ یہ کام میرا ہے نہیں، یہ محمد علی مرزا صاحب کا کام ہے کہ وہ بتائیں کہ یہ 2 خطبوں والی بات کہاں سے چلی تھی۔ میں نے انہی کے منہ سے یہ والی بات سنی تھی، لیکن میں اگر کروں گا تو وہ پھر ظاہر ہے کہ وہ بات میرے منہ سے ٹھیک نہیں لگے گی، اور ویسے بھی مجھے پورے حوالے اس طرح سے یاد نہیں ہے، لیکن وہ بات ایک ذہن میں رہ گئی۔ تو یہ بیسیکلی وہاں سے چلی تھی بات کہ لوگوں کے خوف کی وجہ سے کہ یار کہ لوگ سوال کرتے ہیں، اور پھر بادشاہ سلامت یا وہ جو امیر کہہ لیں، جو بھی آپ کہہ لیں، کہ اس کو جواب نہ دینا پڑے، یعنی لوگوں کی اجتماعی شعور سے ڈرتے تھے اگر ہم بنیادی بات کریں تو۔ تب وہ چلی کہ یار کہ یہ بھاری ہوتے ہیں 2 خطبے، تو کیونکہ وہ وہاں پر تو پھر یہی طریقہ ہوتا تھا۔ اب معاملہ تھوڑا سا اور ہو چکا ہے، اب معاملہ یہ ہو گیا کہ لوگ ایسے گلاں پوچھ لیندے نے، مطلب سوشلی جو کانٹیکٹ ہے وہ بدل گیا ہے۔ پہلے ہوتا تھا کہ اجتماع کی صورت میں ہوتا تھا، اب جو ہے وہ ذرا سائنس نے ترقی کر لی ہے، تو اب اور طرح کے سوشل پریشرز ہیں، پولیٹیکل پریشرز ہیں، تو بات شاید خشک ہو رہی ہے، اور ڈی ٹریک بھی شاید آپ کو لگ رہا ہے کہ ہو رہی ہے، لیکن بات تکلیف دہ ہے۔ اور بات تکلیف دہ یہ ہے کہ ہم یہ تہمت پرستی سے پتہ نہیں تہمت پرستی سے کب نکلیں گے، اور یہ جو ایک روزہ بظاہر لگتا ہے کھایا گیا ہے۔ یہ فواد چوہدری صاحب کا ٹویٹ پڑھ لیں، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت چاند کی کل کا ہے ان کا کہ عمر پاکستان میں 13 گھنٹے 42 منٹ ہے، لہذا چاند کا آج نظر آنا ممکن ہی نہیں۔ جن حضرات نے عید سعودیہ کے ساتھ منانی ہے یہ ان کی آپشن ہے، لیکن جھوٹ بول کر ماہ مقدس کا اختتام کرنا کہاں کی عقل مندی ہوگی؟ سیدھا کہیں کہ ہمیں عید افغانستان یا سعودیہ کے مطابق منانی ہے۔ اچھا، اب یہ ان کو کہے کہ پائن تسی وہ سعودیہ کے ساتھ مولویوں کی طرف جانے کی بجائے وہ جو پریشر ڈال رہے تھے اپنے گھر چاتی پالو یار۔ اور پاکستان میں اس وقت جو تماشا لگا ہوا ہے وہ اسی قوم پرستی کی وجہ سے تو لگا ہوا ہے۔ پھر بات وہ پولیٹیکل ہو جائے گی، وہ میں بات کہ جی کہ وہ ایک عین والے نام جس کا نام عین سے شروع ہو اور جو پہاڑوں کے درمیان سے آئے، ریگستان اور پہاڑ اکٹھے ہوں، اور پھر وہ جناب فال نکلی تو عثمان بزدار کے نکلی، تو وہ جناب آپ کا وفادار رہے گا، وفادار ہے،
اچھا جب آپ اتنے کمزور آدمی کو لگائیں گے تو وہ وفادار ہی ہوگا، یا پھر جب وہ بے ایمانی کرنی پہ آئے گا تو کیوں پھر کوئی اور طرح کی کر لے گا۔ عثمان بزدار صاحب کو آپ کو سیاسی طور پر خطرہ اس لیے نہیں ہے کہ پائے نا بھوک دور کر رہے ہیں اپنی، ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ سیاسی ہے ہی نہیں، ان کا ٹارگٹ تو ہے کہ وہ جو عضلوں کی بھوک پڑی ہوئی تھی وہ دور ہو، وہ ذرا پتہ تو کروائیں وزیر اعظم صاحب۔ لیکن وزیر اعظم صاحب کو چونکہ ان کی پرائرٹی یہ ہے کہ کھاندہ دے کھائے، مجھ سے سیاسی طور پر مجھ سے میرے ساتھ ہاتھ نہ کوئی کرے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ اور نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو پورے کا پورا تشخص ہے اس توہم پرستی کی وجہ سے ان کی حکومت کا، وہ فارغ ہو گیا۔ ڈیلیور صوبہ پنجاب میں ہی کرنا تھا آپ نے، وہ نہیں کر سکے۔ کیوں نہیں کر سکے؟ توہم پرستی کی وجہ سے، کیونکہ آپ کو گھر سے کہہ دیا گیا تھا، اور آپ کا یقین ہے کہ آپ وزیر اعظم اگر بنے ہیں تو وہ جناب کوئی وہ منتر جنتر منتر، کوئی دم درود، وہ درود کہنا غلط ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے اس ضمن میں، نعوذ باللہ، کہ مطلب وہ جو جھاڑ پھونک کی وجہ سے یا کوئی تویز تاگے کی وجہ سے آپ جو ہیں وہ وزیر اعظم بنے ہیں، اور لہٰذا اب آپ کی جو وزارت عظمیٰ ہے وہ اسی وہ جنتر منتر کی وجہ سے قائم رہنی ہے۔ تو یہ آپ کا اعتقاد ہے ٹوٹل، اور اس وجہ سے آپ روزہ بھی کھا گئے، اور آپ نے جناب وہ مولویوں کے اوپر پریشر ڈال کے وہ عید کا چاند بھی رات 12:30 بجے، میرے سکے ماما جی وہ صبح اٹھے ہیں سحری کے لیے، تو انہوں نے فون کیا ہے کہ یار کہ وہ میرے یعنی کزن کو کہ بیٹا تم سیتے ہیں کہ دکھا رہے ہیں، کہ جی میں کہا رہا کیوں ہے؟ وہ سوئی آواز میں کیا کہتے ہیں، وہ مولوی صاحب اعلان نہیں کر رہے وہ کہ سحری ختم ہونے میں اتنا ٹائم رہ گیا، ادھر چاند ہی نظر آ گیا۔ تو انہوں نے کہا ہاں جی مامی جی چاند نظر آ گیا۔ تو یہ ہمارے، میں تو لوگوں کی باتوں کو لطیفہ نہیں سنا رہا آپ کو، یہ آج صبح مجھے یہ میری ممی نے مجھے بتایا کہ یار اے والا کام پہ رہتی صبح مطلب۔ تو یہ جناب آپ نے لوگوں کے ساتھ ہاتھ کیا ہے، اور نتیجتاً یہ ہے کہ آپ کی چلاکی، اور اوپر سے آپ کر رہے ہیں توہم پرستی کے نتیجے میں آپ فارغ ہوئے ہیں، اور پھر اوپر سے جب آپ کو سمجھانے والے سمجھاتے ہیں، ان میں وہ چاہے جنرل باجوہ صاحب ہوں جو برملا کہتے ہیں کہ یار کسی طریقے نہیں کہ سی ایم بدلو، لیکن سی ایم نہیں بدل رہے، کیوں؟ کیونکہ کروں آرڈر ہی نہیں ہے کہ پیر صاحب دے کہہ رہے وہ نہیں بدلنا، تو وہ وہاں سے آرڈر ہوں گے تو بدلیں گے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ بہرحال وہ پھر یہ ایک ریکٹک ہے، وہ میں پہلے بھی آپ کو یہ والی ساری بات بتا چکا ہوں۔ تو اپنی توہم پرستی کے چکر میں ٹکر لے رہے ہیں جناب اداروں کے ساتھ بھی، اور چلاکیاں، تو یہ نہ چلاکیاں بچاتی ہیں نہ توہم پرستی بچاتی ہے۔ حضور اعلیٰ جب لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر وقت کا جابر حکمران ہی کیوں نہ ہو، ایوب خان کی صورت میں کیوں نہ ہو، پھر لوگ جو ہیں وہ کتیا کر دیتے ہیں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے، ایوب خان صاحب کے گھر میں ان کے بچے، ان کا پوتا نعرے لگا رہا تھا کہ ایوب کو تا ہے، تو اس دن انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا، چھوڑ دی تھا اقتدار۔ وہ ایک پھر علیحدہ سے بحث ہے کہ اقتدار بھی انہوں نے پھر ڈھنگ سے نہیں چھوڑا، وہ بلکہ انہوں نے کسی اور کے حوالے کیا۔ پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ آپ اپنی کارکردگی سے بچتے ہیں۔ یہ جمعے کی عید بھاری ہوتی ہے، یہ لے کے بہ جاتی ہے، یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے، یہ توہم پرستی ہے۔ آپ کا اس پر یقین ہے تو ہم آپ کا کچھ کر نہیں سکتے۔ بیڑا غرق ہو چکا ہے آپ کا خان صاحب، بیڑا غرق جس کو کہتے ہیں، اور بیڑا غرق آپ نے کر بھی دیا ہے ماشاءاللہ۔ ایک دوست نے کہا تھا ماشاءاللہ نہ کہا کریں، تنزیہ کہ یہ یار ماشاءاللہ، یہ چلو جی استغفر اللہ یہ کہہ لیں، بیڑا غرق کر دیا آپ نے قوم کا، ملک کا بیڑا غرق، اور مطلب اپنا بھی کر لیا، لیکن آپ کو جس کا اندازہ ہوگا تھوڑے عرصے بعد، کیونکہ ابھی شاید لوگ جو ہیں وہ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ وہ باہر نکل کے سڑکوں پر، وہ میرا خیال پوزیشن میں تو ہیں لیکن کوئی حوصلہ نہیں کر رہا۔ اور حوصلہ کیوں نہیں کوئی کر رہا؟ وہی تگڑم کے چکر ہیں، وہ بھی پھر آگے چل کے بات کریں گے کہ تگڑم نہیں کیا چل رہی ہے، وہ اس پر آگے بات کریں گے، یہ بات لمبی ہو گئی ہے۔ فی الوقت آپ کو وہ جو جتنی بھی قسم کی عیدیں لوگوں نے کہی ہیں میری طرف سے، اسی طرح کی آپ کو عیدیں مبارک، اور میری درخواست ہے کہ یہ ایک قضا روزہ جو ہے نا، یہ آپ شوال میں وہ جو 6 ہوتے ہیں نا، تو وہ تو نفلی ہوتے ہیں، تو یہ بہرحال ایک قضا روزہ رکھ لیں، میں تو انشاءاللہ رکھا نا۔ فی الوقت اتنا، بہت بہت شکریہ آپ کا۔